ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے سب لوگوں کو؟ اوکے ٹھیک. اسی طرح سے ہے گفتن سے کیا ہو جائے گا؟ گفتن مصدر سے گفتے باشد. ٹھیک ہے. اچھا اب جب ہم اس کی گردان کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ گردان کے لیے کیا سٹرکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا؟ 6 سیگے ہیں. ٹھیک, کون سا ہے پہلا سیگا؟ کون سا ہے؟ واحد متکلم. پھر اس کے بعد تھا جمع متکلم, پھر واحد حاضر, پھر جمع حاضر. اور پھر واحد غائب اور جمع غائب. ٹھیک ہے, 6 سیکھے تھے نا. اب آپ کو پتا ہے کہ واحد متکلم میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ واحد متکلم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ میم ہے اس کی علامت. جمع متکلم کے لیے علامت کیا ہے؟ یہ میم. واحد حاضر کے لیے ہے یہ, جمع حاضر کے لیے ہے یہ دال, اور واحد غائب کے لیے ہم نے کوئی علامت نہیں ہے, اور جمع غائب کے لیے ہے ہمارے پاس نون دال. تو ہم کیا کریں گے جب ہم اس کی گردان کریں گے تو اس میں ہم رفتن سے جیسے ہے تو ہم نون ہٹا دیا ہم نے اور ہے باشد لگایا, رافتے باشد بن گیا. اب رافتے باشد کو ہم لکھتے ہیں کہاں؟ واحد غائب میں. ٹھیک ہے, جہاں پر ہمارے پاس کوئی علامت نہیں تھی. ہاں جی 26 کیوں ہے بھائی آن لائن صرف؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے, اور یہ جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر تھا آپ کا آج کا. اچھا بہرحال اس کے بعد ہے اوکے, آہستہ آہستہ ہو جائیں گے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس 6 سیگے ہیں اور آپ کے پاس علامات سیگا بھی آپ کو پتا ہے کیا ہے. اب گفتن مصدر سے یا رفتن مصدر سے ہے. رفتن مصدر سے اگر ہم ماضی التزامی بناتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ پہلا سیگا کیا آئے گا؟ رافتے باشم. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد رفتے باشیم. تو ہم نے یہ کیوں کیا؟ جیسے اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہم کرتے ہیں یوں, رفتے باشد جو تھا نا, جیسے آپ نے کیا تھا ماضی قریب میں, آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے اس کی علامت تھی, اس کے بنانے کا فارمولا یہ تھا کہ مصدر کے آخر سے نون ہٹا کے آپ نے ہے اور است لگایا تھا. ٹھیک, پھر جب ہم نے ہے اور است لگا دیا تو ہم نے اس کو رکھا تھا واحد غائب میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو باقی کے 5 سیغے تھے اس میں ہم نے سین تے جو آ رہا تھا آخر میں, است کا جو سین تے تھا اس کو ہٹا کے علامات سیغہ لگائی تھی نا. جیسے رفت آست ہے تو پھر سین تے ہٹ گیا, تو پھر جب ہم متکلم کی طرف گئے تھے تو رفتہ ام ہو گیا تھا, پھر رفتہ ایم, رفتہ ای, رفتہ عید, رفتہ آست اور رفتہ اند. بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ جو باشد ہے, رفتے باشد, باشد کا دال ہم نے ہٹا دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رفتے باشم, یعنی میں گیا ہوں گا. پھر رافتے باشیم, یعنی دال کو ہٹا کے علامات سیغہ اب ہم لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, رافتے باشیم, پھر ہو جائے گا رافتے باشی, پھر آ جائے گا رافتے باشید, پھر ہو جائے گا رفتے
باشد, ٹھیک ہے, اور پھر آ جائے گا سوری رفتے باشند, رائٹ. رفتے باشم کا مطلب ہے میں گیا ہوں گا. رفتے باشیم ہم گئے ہوں گے. رفتے باشی تم گئے ہوگے. رفتے باشید آپ گئے ہوں گے. رفتے باشد وہ گیا ہوگا اور رفتے باشند وہ گئے ہوں گے. ٹھیک. اچھا جی, اسی طرح سے ایک اور مصدر ہم لیتے ہیں, جیسے ہے آپ کی بک میں ہے پیج نمبر 59 پہ, آپ یہ دیکھیے شنیدن مصدر. شنیدن کا مطلب ہوتا ہے سننا, شنیدن سننا. تو اس سے کیا ہوگا, شنیدن کے آخر سے نون ہٹا دیا, شنید رہ گیا, اور ہے اور باشد لگایا تو ہو جائے گا شنید باشد. ٹھیک ہے, کہ اس نے سنا ہوگا. پھر ہم جب باقی گردان کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا, جی شنیدے باشم, دال ہٹا دیا نا, شنیدے باشم. پھر اس کے بعد شنیدے باشیم, پھر شنیدے باشی, پھر شنیدے باشید, پھر شنیدے باشد, اور پھر شنیدے باشند. ٹھیک ہو گیا. شنیدے باشم میں نے سنا ہوگا. شنیدے باشیم ہم نے سنا ہوگا. شنیدے باشی تم نے سنا ہوگا. شنیدے باشید آپ نے سنا ہوگا. شنیدے باشد اس نے سنا ہوگا. شنیدے باشند انہوں نے سنا ہوگا. جی بالکل جی, اسی طرح سے ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ شاید لگا سکتے ہیں مگر یا تمنا کے اظہار کے لیے کاش, اور شرط کے لیے اگر لگا سکتے ہیں. جیسے وہ جملہ ہوگا اس کے اکارڈنگ ہم بنا لیں گے, تو اس کو ہم کہیں گے التزامی. ٹھیک. اس کے بعد ہے فعل مضارع. مضارع سے مراد ہے وہ فعل جو کہ دلالت کرتا ہے عام طور پر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل پر. فعل مضارع یعنی مضارع سے بیک وقت ہم فعل حال کا کام بھی لے سکتے ہیں اور فعل مستقبل کا کام بھی لے سکتے ہیں. اب فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہر مصدر کا ایک مضارع ہوتا ہے. ٹھیک. اور مضارع کو بنانے فعل مضارع کو بنانے کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی دو اقسام آئیں گی, جو دو بڑی اقسام ہیں مضارع کی. اس میں ایک ہے اخباری اور ایک ہے التزامی. اخباری سے مراد ہوتا ہے ایسا فعل جو زمانہ حال میں انجام پا رہا ہے. ٹھیک. یعنی موجودہ زمانے کو فعل حال کو بیان کرنے کے لیے, فعل حال کو ہم مضارع اخباری بھی کہتے ہیں. سمپل اور سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ فعل حال کو مضارع اخباری بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو فعل حال آپ کو پتا ہے کہ فعل حال کو اردو میں کیا پہچان ہے, کہ اس کے اردو کے جملوں میں تا ہے, تی ہے, تے ہیں, یا رہا ہے, رہی ہے, رہے ہیں وغیرہ آتا ہے. ٹھیک. اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے فارسی میں؟ فارسی میں فعل مضارع بنانے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے مضارع, اور مضارع سے پہلے ہم لگا دیتے ہیں می لگا کے می کا اضافہ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم مضارع
ठीक है। मसलन गुफ्तन मस्दर है, कहना, ठीक। तो इसका मुजारे क्या है? गुयद, ठीक है। और अगर हम इससे पहले मी लगा दें तो क्या हो जाएगा? मी गुयद। मी गुयद जो है ये बन जाएगा मुजारे अखबारी, यानी वो कह रहा है या वो कहता है। हाँ जी, आवाज का क्या प्रॉब्लम है भाई? सब लोगों को आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज? जी, ओके, अच्छा जी। मी गुयद यानी वो कहता है या वो कह रहा है। अच्छा, जब हम इसकी गर्दान करेंगे बच्चों तो वही हमारे पास 6 सीखे हैं। आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से सीखे हैं वो? वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद गायब और जमा गायब, और उसके लिए आपके पास वही अलामात सीगा हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? मी गुयद हमने लगाया तो ये मी गुयद जो है ये आएगा वाहिद गायब में। और जब हम इसकी गर्दान करेंगे तो क्या हो जाएगी गर्दान? सबसे पहले मुतकल्लिम आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वाहिद मुतकल्लिम में जब हम जाएंगे तो आएगा मी गुयम। आपने दाल हटा देना है, जो गुयद के आखिर में दाल आ रहा है इसको आपने हटा देना है। तो ये हो जाएगा मी गुयम, यानी मैं कहता हूँ या मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा मी गुयम, हम कहते हैं या हम कह रहे हैं। फिर मी गुई, ठीक। उसके बाद मी गुईद, फिर मी गोयद, और फिर मी गोयंद। ठीक हो गया? मी गुयम मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ। मी गुइम हम कहते हैं या हम कह रहे हैं। मी गुई तुम कहते हो या तुम कह रहे हो। मी गुईद आप कहते हैं या आप कह रहे हैं। मी गुयद वो कहता है या वो कह रहा है। फिलहाल मी गुयंद वो कहते हैं या वो कह रहे हैं, ठीक। इसके बाद फिर हम एक और मस्दर ले लेते हैं। मसलन हम रफ्तन मस्दर से करते हैं, या रफ्तन मस्दर चलें। रफ्तन का मुजारे है रवद, रफ्तन है जाना और उसका मुजारे है रवद। तो जिस वक्त हम इसकी गर्दान करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, जब हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला था कि मुजारे से पहले आपने मी लगाना है, तो क्या हो जाएगा? मी रवद, ठीक है। और मी रवद आएगा वाहिद गायब में। वो जो स्ट्रक्चर आपको कल बताया था, काइंडली उसको सामने रख के फिर आप उसमें गर्दान इस तरह से कीजिए। वाहिद मुतकल्लिम में जब हम जाएंगे तो हो जाएगा मी रवम। रवद का दाल जो है वो हटा के फिर अपने अलामाते सीगा लगानी है। ये याद रखना है आपने, रवदम नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। मी रवम, फिर मी रवीम, फिर मी रवी, फिर मी रवीद, फिर वाहिद गायब में आ जाएगा मी रवद, और जमा गायब में मी रवंद। और तर्जमा क्या होगा? मैं जाता हूँ या मैं जा रहा हूँ। हम जाते हैं या हम जा रहे हैं। मी रवि तुम जाते हो या तुम जा रहे हो। मी रवीद आप जाते हैं या आप जा रहे हैं। मी रवद वो जाता है या वो जा रहा है। और मी रवंद वो जाते हैं या वो जा रहे हैं, ठीक है। जी, यहाँ तक वाजे हो गया है सब लोगों को? इसके बाद एक चीज और है, वो आप मुजारे इल्तजामी है। मुजारे इल्तजामी से मुराद है
جی مضارع التزامی، مضارع التزامی بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے ماضی التزامی ابھی ہم نے کیا تھا. تو مضارع التزامی بھی وہی ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ حال میں یا مستقبل میں، موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں شک یا تمنا یا شرط کے ساتھ انجام پا رہا ہو. یعنی جس میں کوئی کام زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں شرط، تمنا یا شک کے ساتھ مکمل ہو رہا ہو، انجام پا رہا ہو، اسے ہم مضارع التزامی کہتے ہیں. اچھا، اس کو بنانے کا طریقہ بہت سادہ اور آسان ہے. اس میں آپ نے صرف مضارع سے پہلے جو سادہ مضارع ہے آپ کے پاس، اس سے پہلے آپ نے بے کا اضافہ کر دینا ہے. مضارع سے پہلے بے کا اضافہ کر دیں تو مضارع التزامی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا شاید امروز بے رواد، یہ پیج نمبر 61 پہ جو مثال ہے یہ دیکھیے. شاید امروز بے رواد، امروز کا مطلب ہے آج، شاید آج بے رواد یعنی چلا جائے، شاید آج وہ چلا جائے. اب شاید جہاں پہ آ گیا ہے تو یہاں پہ شک پایا جا رہا ہے کہ شاید. اب شرط اگر ہو تو پھر ہم اس کے لیے ہم لگائیں گے اگر. اگر فردا باران بے بارد، جی اگر فردا، اگر آنے والا کل، اگر کل باران ہے بارش، بے بارد، بے بارد یعنی برس جائے یا برسے، کہ اگر کل بارش برسے یا اگر کل بارش برسے گی. پھر اگر ہم اس میں آرزو یا تمنا کا اظہار کریں تو کاش لگائیں گے. کاش او بے اوید، کاش وہ آ جائے. ٹھیک. جی فی الحال وہی ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ مضارع سے پہلے می کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ بھی ہم نے کیا. اچھا، بعض جو قدیم فارسی تھی اس میں می کی بجائے ہمی کا اضافہ بھی کر دیا جاتا تھا، یعنی می کی بجائے ہمی لگایا جاتا تھا. اس کے بعد ہے فعل مستقبل. فعل مستقبل ہم کیسے بناتے ہیں؟ ہاں جی، یہ فعل حال ابھی ہم نے کر لیا. اس کے بعد ہے فعل مستقبل. فعل مستقبل سے مراد وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں ہو. مثلاً کہ وہ پڑھے گا، وہ جائے گا، وہ کھائے گا، یا ہم جاگیں گے یا ہم سوئیں گے، یا جو بھی اس طرح سے گا گے گی وغیرہ آتا ہے اس کے آخر میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کا فارمولا کیا ہے. فعل مستقبل کا فارمولا یہ ہے بچوں کہ آپ لوگ اگر اس پہ فوکس کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب انفارمیشن جو ہے نا، کتابیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی. آپ لوگ کائنڈلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے کام بھی آ سکے. فعل مستقبل، جی اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مصدر کے آخر سے، سب سے پہلے تو چیز جو ہے وہ آپ کے پاس ہے مصدر. مصدر کے آخر سے ہم نے نون کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے. اور جب نون کو ہٹا دیا تو پھر آپ نے کیا کیا کہ جو آپ کے پاس جو چیز بچ جاتی ہے اس سے پہلے آپ نے خواہد کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے.
خواہد کے بعد مصدر کے آخر سے نون ہٹا دیا. مثلاً آپ یہ دیکھیں جیسے ہے دیدن. دیدن مصدر ہے نا جس کا مطلب ہے دیکھنا. دیدن ہے دیکھنا, اور اس کا اس کے آخر سے جب ہم نے دال ہٹا دیا تو کیا رہ جائے گا, یہ رہ گیا دید. ٹھیک, اور اس سے پہلے ہم نے جب خواہد لگا دیا تو کیا ہو جائے گا, خواہد دید. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کوئی اور مصدر ہم لیتے ہیں جیسے ہے نوشتن. نوشتن سے اور پہلے جب ہم نے خواہد لگا دیا تو آ جائے گا خواہد. کا مطلب وہ لکھے گا. ٹھیک, ہم اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہے نگاشتن مصدر. نگاشتن کا مطلب بھی ہوتا ہے لکھنا, اور خواہد نگاشت, نگاشت بھی, اور اسی سے آپ کو یہ اردو والے تو جانتے ہیں نگارش کا لفظ بھی یہیں سے آیا ہے. داشتن. داشتن کا مطلب ہوتا ہے رکھنا, اور اس کا مضارع ہے دارد. تو داشتن کے آخر سے ہم نے نون کو ہٹا دیا تو رہ گیا داشت. ٹھیک, اور داشت سے پہلے جب خواہد لگا دیا تو خواہد داشت یعنی وہ رکھے گا. اب ہم اس کی گردان کر لیں اگر, تو وہی آپ کے پاس 6 سیکھے ہیں. واحد متکلم, جمع متکلم, واحد حاضر, جمع حاضر, واحد غائب اور جمع غائب. بچوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی, تو جب ہم اس کی گردان کریں گے تو کیا ہو جائے گا, آمدن مصدر سے آمد رہ گیا, خواہد آمد ہو گیا. ٹھیک ہے, خواہد آمد ہے واحد غائب. واحد متکلم کی طرف جب جاتے ہیں ہم تو کیا ہو جائے گا, خواہم آمد یعنی میں آؤں گا. پھر جمع متکلم کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو خواہیم آمد, ہم آئیں گے. خواہم آمد میں آؤں گا, خواہیم آمد ہم آئیں گے, خواہی آمد تم آؤ گے. پھر جمع حاضر میں آئے گا خواہید آمد. خواہید آمد یعنی آپ آئیں گے. پھر ہے خواہد آمد. خواہد آمد جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آئے گا, اور خواہند آمد یعنی ہم آئیں گے, وہ آئیں گے. خواہد آمد وہ آئے گا اور خواہند آمد وہ آئیں گے, جمع غائب. ٹھیک, پھر ایک مثال یہاں پہ دی ہے انہوں نے, امیر خسرو کا ایک شعر ہے, بہت ہی خوبصورت اور معروف شعر ہے. خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد, سر من فدای راہی کہ میرا سر اس راستے پر فدا, کے سوار خواہی آمد کہ جہاں سے وہ سوار آئے گا. پہلے مصرے کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم ترجمہ. خبرم کہ مجھے خبر ملی ہے, خبرم رسید, رسید پہنچی ہے, مشتاق خبر پہنچی ہے. امشب آج رات, کے نگار خواہی آمد کہ محبوب آئے گا. تو خواہی آمد جو ہے یہ یہاں پہ مستقبل ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم آتے ہیں واحد اور جمع کی طرف, کہ فارسی میں واحد اور جمع کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. واحد کو ہم مفرد بھی کہتے ہیں. تو اسم کی 3 اقسام ہے, واحد یا جمع اور یا اسم جمع بھی ہوتا ہے. اچھا جی, مفرد کیا ہوتا ہے, مفرد یا واحد جو کسی ایک شخص یا ایک چیز یا ایک اسم پر دلالت کرے اسے ہم واحد کہتے ہیں. اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مثلاً پدر, پدر کے یعنی باپ, مادر یعنی ماں, درخت
درخت ہے، کاغذ کاغذ ہے، قلم قلم ہے، سنگ پتھر ہے، اسی طرح سے صندلی صندلی کہتے ہیں کرسی کو ہم، واحد ہے، اسی طرح سے دیوار واحد ہے. ٹھیک، تو یہ ہے واحد. جمع بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جمع جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ تعداد اگر بتانی ہو تو وہ اس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے. تو جمع بنانے کے لیے ہم واحد کے فارسی کی جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں ہم ہا کا اضافہ کر دیتے ہیں. ہا یا الف نون، جاندار ہوں تو پھر الف نون کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک، مثلا کاغذ ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کاغذ ہا. قلم ہے تو اس کی جمع ہو جائے گی قلم ہا. سنگ ہے تو سنگ ہا. دیوار ہے تو دیوار ہا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے صندلی صندلی یعنی کرسی ہے تو ہو جائے گا صندلی ہا. ٹھیک، یعنی بے جان اسما کی واحد سے جمع بنانے کے لیے بے جان اسما کے ساتھ ہم ہا لگا دیتے ہیں. اور جب جاندار آ جاتا ہے تو جاندار اسما کے لیے ہم واحد یا مفرد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک، جیسے تھا پدر، تو پدر کی جمع ہو جائے گی، اس کے آخر میں ہم نے الف نون لگا دیا، پدران ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دختر ہے ایک لفظ، دختر یعنی بیٹی یا لڑکی کو بھی ہم دختر کہتے ہیں، تو دختران ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پسر ہے لڑکا تو پسران ہو جائے گا کی جمع بنانے کے لیے. اچھا، پھر ایسا ہے کہ کچھ ایسے اسماء ہیں جو غیر ملفوظ پہ ختم ہوتے ہیں. ٹھیک، مثلا ستارہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ غیر ملفوظ پہ جو ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ستارہ ہاں نہیں بلکہ ہم کیا کریں گے، یہ جو ہاں ہے آخر میں آ رہا ہے اس کو ہم گان. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیسے بندہ، بندہ سے کیا ہو جائے گا؟ بندگان. کو ہٹا کے گاف الف نون، بندگان. اسی طرح سے پرندہ، یہ پرندے جس کو ہم کہتے ہیں پرندے، تو اس سے ہو جائے گا ہٹا کے پرندگان. ٹھیک ہے، پھر فرشتہ، فرشتگان. فرشتہ سے ہو جائے گا فرشتگان. ٹھیک، اسی طرح سرگشتہ سے سرگشتگان اور رفتہ سے رفتگان. اچھا، لیکن اب یہ ہے کہ آج کل ہم جو ہم نے ایک رول بنایا ہوا تھا کہ جی واحد کے ساتھ جو ہے اگر وہ بے جان ہے تو اس کے لیے ہم ہا ہی لگانا ہے، اور جاندار کے لیے ہم نے الف نون لگانا ہے. تو اب یہ پابندی انہوں نے ختم کر دی ہے. جو عام جو بول چال کی فارسی ہے اس کے لیے اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جو عامیانہ زبان ہوتی ہے، جو کوچہ بازار کی زبان ہے، اس کے لیے ہم ستارہ جو ہے اس سے ستارگان کی بجائے بول چال کی فارسی میں ستارہ ہاں بھی کہہ سکتے ہیں جمع میں. ٹھیک، ہاں جی. اس کے بعد آپ کو یہ کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں ہمارے پاس اس بکلیٹ میں 63 پیج نمبر اگر آپ دیکھیں. قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. دوسرا مصرع ہے فقیر شہر قارون ہے. لغت ہائے حجازی کا، لغت ہائے. اب یہ جو لغت ہاں ہے یہ لغت کی جمع ہے، لغت ہاں. اسی طرح دوسرا شعر آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے جمع کہاں آ رہا ہے. تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے. حوران حور کی جمع ہے اور اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا گیا ہے. جی،
اس کے بعد ہے کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان کشتے کی جمع ہے نا کشتگان، ہر زمان از غیب جانی دیگر است، دوسرا مصرع. جی یہ تو تھے واحد سے جمع بنانے کے طریقے. اس کے بعد ایک چیز ہے اسم جمع. اسم جمع کیا ہے؟ یعنی فارسی اور عربی زبان کے کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو جمع کی خاص علامت نہیں رکھتے لیکن مفہوم ان کا وہ جمع کا ہی ادا کرتے ہیں. جیسے گروہ، جیسے کلاس، جیسے فوج، دستہ یا مردم، جماعت وغیرہ. تو ان کے آخر میں ہم الف نون لگاتے ہیں یا ہا کا اضافہ کر کے جمع بنا لیتے ہیں، اور یہ اپنی مفرد حالت میں جمع کے سیغے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. مثلا اس کی مثال آپ دیکھیے، بے ان گروہ کے از ساغر وفا مستند. اب گروہ کا جو لفظ ہے یہ یہاں پر اس میں جمع ہے، اور مستند نون دال جو ہے آپ کو پتا ہے نا واحد جمع غائب کا صیغہ ہے نون دال، تو یہ جمع کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے گروہ کے لیے. اسی طرح سلام ماہ برسانید، ہر کجا ہستند، کہ وہ جہاں کہیں ہیں ہمارا سلام ان تک پہنچا دیجئے. اس کے بعد ہے ضمائر. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ جو ضمائر سے مراد ہیں وہ حروف یا وہ لفظ جو کسی بھی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. مثلا اگر ہم کہیں کہ علی آیا، علی نے کھانا کھایا اور علی سو گیا، تو یہ بار بار جو نام کی تکرار ہو رہی ہے یہ نامناسب سی لگتی ہے. تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو نام کی بجائے استعمال ہو. مثلا علی آیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا، تو یہ وہ اور اس کا جو لفظ ہم نے علی کے نام کی بجائے استعمال کیا اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کی 3 اقسام ہیں جس میں ضمیر شخصی ہے، ضمیر اشارہ بھی ہے اور ضمیر مشترک. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ضمیر شخصی کیا ہے. ضمیر شخصی سے مراد ہے وہ ضمیر جو 3 اشخاص یعنی جو متکلم، حاضر اور غائب، یا ہم اور ان کی واحد اور جمع یعنی واحد متکلم، جمع متکلم، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد غائب، جمع غائب، ان سب پر دلالت کرے، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر شخصی جو شخص سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے. اب متکلم کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے واحد متکلم میں میم لکھا تھا. ٹھیک. اچھا وہ میم جو تھا وہ تھا میں کو انڈیکیٹ کرتا تھا، تو میں کو ہم فارسی میں کہتے ہیں من. ٹھیک. دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم متکلم، پھر آ جائے گا حاضر، پھر آ جائے گا غائب. ٹھیک ہے. تو اس کی جگہ جو جمع ہے اس میں واحد میں ہم دیکھتے ہیں واحد متکلم میں کیا آئے گا؟ من. شام کو پہنچ گیا یعنی اس کی بھی رات آ گئی ہے، دن بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا. مستی و بت پرستی من ہم چنن ہنوز، کہ میری مستی اور بت پرستی ابھی تک اسی طرح سے قائم ہے. تو یہ تھے ضمائر.
اس کے بعد ہے ضمیر اشارہ. ضمائر شخصی ابھی ہم نے کیے, اب ہم کریں گے ضمیر اشارہ. اشارہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم جیسے اردو میں یہ اور وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, اسی طرح سے فارسی میں بھی نزدیک کے لیے ہم یہ کے لیے ہم فارسی میں ہم کہتے ہیں این, اور سوری اس کے لیے ہم کہتے ہیں اس, یا وہ کے لیے ہم کہتے ہیں آن. این کا مطلب یہ یا اس, اور آن کا مطلب ہے وہ یا اس. این جو ہے وہ نزدیک کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور آن دور کے اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی ایک مثال ہمارے پاس ہے پیج نمبر 64, اگر آپ دیکھ لیں تو علامہ اقبال کا ایک قطعہ ہے, بو علی اندر غبار ناقِ گم. اگلا مصرع ہے دست رومی پردہ محمل گرفت. آگے ہے ان فروتر رفت ان فروتر رفت. تو گوہر رسید. اگلا ہے ان بگردابی چو خس منزل گرفت. اچھا جی, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناقِ گم, کے بو علی تو اونٹنی کا جو ناکا کہتے ہیں اونٹنی کی جو چلنے سے جو غبار پیدا ہوتا ہے, اس کے قدموں سے جو اٹھنے والا غبار ہے, اس کے اندر ہی گرد و غبار اس میں ہی گم ہو گیا. دست رومی کے ہاتھ نے پردہ محمل کے پردے کو پکڑ لیا. این, اب یہاں ہے اس میں اشارہ, این یعنی یہ تو فروتر رفت گہرائی تک چلا گیا, اور تا گوہر رسید اور اس نے موتی کو پا لیا, موتی تک پہنچ گیا. آن اور وہ کون ہے؟ وہ علی سینا. اور این سے مراد ہے اشارہ ہے رومی کی طرف کہ آن گردابی, اور وہ گرداب کی طرح سے چوخس منزل گرفت, تن کے کوئی اس نے اپنی منزل سمجھ لیا یا ٹھکانہ بنا لیا. ٹھیک ہے, تو این اور آن جو ہے یہ اس میں ضمیر اشارہ ہے. اس کے بعد ہے ضمیر مشترک. ضمیر مشترک سے مراد ہوتا ہے وہ ضمیر جو ایک ہی صیغہ یعنی لفظ ہے خود کے ساتھ تمام اشخاص کے لیے استعمال ہو. مثلا متکلم کے دونوں صیغوں کے لیے, حاضر کے دونوں صیغوں کے لیے, اور غائب کے دونوں صیغوں کے لیے استعمال ہو. کبھی ہم خود کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کبھی خیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور کبھی خیشتن. اب ان سب کا مطلب وہی ہے. مثال آپ دیکھیے واحد متکلم کے ساتھ کہ من خود یعنی میں خود. ایسا کی از این شوق کے دارم مستم, تو بے یک جرعه دیگری بے بری از دستم. تو یہاں پر ضمیر مشترک ہے من خود. اب اگر ہم من خود جو ہے یہ واحد متکلم کی مثال تھی. اب اگر ہم اس کے لیے خیش کا لفظ استعمال کریں, جملہ دیکھیے اکبر در عہد خیش, اکبر اپنے عہد میں
بادشاہی مقتدر بود، ایک بہت ہی توانا بادشاہ تھا، بہت ہی شان و شوکت والا بادشاہ تھا. تو عہد خیش، خیش جو ہے یہ بھی ہے ضمیر مشترک. اسی طرح واحد متکلم کے ساتھ خیشتن کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مثالیں دی نا، خود، خیش اور خیشتن. گر بر سر صلح آورد روزی پشیمانی مرا، چندان بگیریم کز دلت شویم غبار خیشتن. خیشتن یعنی اپنا، کہ اپنا غبار جو ہے وہ تیرے دل سے میں کیسے مٹا رہا ہوں یا مٹاتا ہوں، دھو دیتا ہوں اس کو. اس کے بعد ایک چیز ہے اضافت. اضافت کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اضافت جو ہے وہ کسی کے دو اسما کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان تعلق کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق بیان کیا جاتا ہے اضافت کے ذریعے. فارسی زبان میں اضافت یا اضافہ ایسی علامت ہوتی ہے جس کے استعمال سے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان تعلقات کا اظہار ہو سکتا ہے. اچھا، اب دو جو اسما ہیں یا دو چیزیں ہیں جن کے درمیان تعلق کا اظہار کرنا ہے، اس کے لیے ہم اس تعلق کے اظہار کے لیے ہم زیر لگا دیتے ہیں جس کو ہم اضافت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ علامت جو ہے وہ زیر یا کسرہ کی ہے. مثلا کہا جائے کہ کتاب من یعنی میری کتاب. اب کتاب کا تعلق مجھ سے ہے، ٹھیک، تو یہ ملکیت کو ظاہر کری ہے نا، اس کو ہم کہیں گے اضافت ملکی. یہ اضافت کی ایک قسم ہے. اضافت کی مختلف اقسام ہیں. مثلا اضافت ملکی کہ ملکیت کو اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے ہو قلم احمد، احمد کا قلم، ٹھیک. جیسے ہو خانہ علی، علی کا گھر، ٹھیک. تو یہ اس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اضافت ملکی. پھر ہے اضافت تخصیصی. تخصیصی ہے خصوصیت کے اظہار کے لیے، جیسے ہے وزارت تعلیم. پھر توضیحی، توضیحی ہے وضاحت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے ہے کشور ایران، جیسے ہے شہر لاہور. پھر اضافت تشبیہی. تشبیہی سے مراد وہ ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، جیسے ہے لب لال، جیسے ہے قد سارو یعنی سارو جیسا قد، لال جیسے ہون، یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے نا قد کو سرو کے ساتھ اس کی بلندی کی وجہ سے، اسی طرح سے لبوں کو لال کے ساتھ. تو پھر ہے اضافت بنوت جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں ہم تعلق بیان کرتے ہیں باپ، یا جیسے باپ یا بیٹا یا بیٹی کا نام اس کے باپ یا ماں کے نام کے ساتھ جوڑ کر بیان کرتے ہیں، اور اس کو مضاف اور مضاف الیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. جیسے ہم عمر خطاب اگر کہیں تو اس کا مطلب ہے عمر بن خطاب. جیسے عیسیٰ مریم، جیسے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یا مریم عمران، مریم بنت عمران. محمود سبکتگین یعنی سبکتگین کا بیٹا محمود. ہمارے یہاں بھی یہی رائج ہے. اس کے بعد کچھ مصادر آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں اور ان کے معنی دیے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں مضارع ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے.
ہاں جی، اگر آپ لوگوں کے پاس بکلیٹ ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے تلفظ جو ہے وہ درست ہو جائے. مصدر ہے، معنی ہے اور مضارع ہے. اچھا، یہ آپ لوگوں کو یاد بھی کرنا ہے بہت اچھی طرح سے، کیونکہ یہ آپ کے متن کے ترجمے میں بھی بہت معاون ثابت ہوں گے. ٹھیک، اور خود سے آپ ترجمہ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے. آفریدن، پیدا کرنا، آفریند. آمدن، آنا، آید. آموختن، سکھانا یا سیکھنا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مصدر. اور اس کا مضارع ہے آموزد. آمیختن، ملنا یا ملانا، آمیزد. آوردن، لانا، آورد. افتادن، گرنا، افتد. انداختن، ڈالنا یا پھینکنا، اندازد. باریدن، برسنا، بارد. باشیدن، ہونا یا رہنا، باشد. بافتن، بننا، بافد. بخشیدن، بخشنا، بخشد. برخاستن، اٹھنا، برخیزد. بردن، لے جانا، برد. بریدن، کاٹنا، برد. بستن، باندھنا، بندد. بودن، ہونا یا رہنا، بود. پرسیدن، پوچھنا، پرسد. پریدن، اڑنا، پرد. پوشیدن، پہننا یا چھپانا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پوشد، پیوستن، ملنا یا ملانا، پیوندد. ترسیدن، ڈرنا، ترسد. توانستن، سکنا، تواند. جستن، ڈھونڈنا، جوید. جستن، کودنا اور اچھلنا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہد. چشیدن، چکھنا، چشد. چکیدن، ٹپکنا، چکھد. چیدن، چننا، چنید، چنید. خواستن، اٹھنا، خیزد. خفتن، سونا، خوابد. خندیدن، ہنسنا، خندد. خوابیدن، سونا، خوابد. خواستن، چاہنا، خواہد. خواندن، پڑھنا، خواند. خوردن، کھانا، خورد. دادن، دینا، دہد. داشتن، رکھنا، دارد. دانستن، جاننا، داند. دریافتن، وصول کرنا یا سمجھنا، دریابد. دریدن، پڑھنا، درد. دزدیدن، چرانا اور دزدد. دوختن، سینا، دوزد. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مضارع کے آخر میں دال آ رہا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہی ہے. اسی طرح سے ہے دویدن، دوڑنا، دود. دیدن، دیکھنا، بیند. ربودن، لے جانا، رباید. رسیدن، پہنچنا، رسد. رافتن، جانا، رود. ریختن، ڈالنا یا ڈھالنا یا گرانا، ریزد. زادن، جنم دینا، زاید. زاییدن کا مطلب بھی جنم دینا ہے، زاید. زدن، مارنا، زند. زیستن، جینا، زید. ساختن، بنانا، سازد. سپردن، سونپنا، سپارد. ستودن، تعریف کرنا، ستاید. سراییدن، گانا یا شعر کہنا، سراید. سرودن، گانا یا شعر کہنا، سراید. سوختن، جلنا یا جلانا، سوزد. شدن، ہونا، شود. شوستن، دھونا، شوید. شکاستن، توڑنا، شکند. شناختن، پہچاننا، تسلیم کرنا، شناسد. شنیدن، سننا، شنود. فرستادن، بھیجنا، فرستد. فروختن، بیچنا، فروشد.
فزودن یا افزودن بڑھانا، فزوید افزوید، فہمیدن سمجھنا، فہمن کاشتن بونا، قارد کردن کرنا، کند کشتن مارنا، کشد کشیدن کھینچنا، کشد گذاشتن گزرنا، گزرد گردیدن گھومنا، گردد گریختن بھاگنا، گریزد گریستن رونا، گرید گزاردن ادا کرنا، گزارد گزیدن ہے کاٹنا، گزد گزیدن انتخاب کرنا، گزیند گشادن کھولنا، گشاید گاشتن پھرنا یا ہونا، گردد گفتن کہنا یا بولنا، گوید لرزیدن کانپنا، لرزد ماندن رہنا، ماند مردن مرنا، میرد نالیدن آہوزاری کرنا، نالد نشاستن بیٹھنا، نشیند نگاشتن لکھنا، نگارد نگریستن دیکھنا، نگرد نمودن دیکھنا یا دکھانا، نماید نوشتن ہے لکھنا، نویسد نوشیدن ہے پینا، نوشد نہادن ہے رکھنا، نہد ورزیدن ہے کام کرنا یا اختیار کرنا، اور ورزد وزیدن کہتے ہیں ہوا کا چلنا، اور وزد اور اس کے بعد ہے یافتن، جس کا مطلب ہے پانا یا حاصل کرنا، اور اس کا مضارع ہے یابد۔ تو یہ تھے فارسی کے کچھ مصادر اور ان کے مضارع اور ان کے معنی۔ تو یہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، خود آزمائی کے بارے میں کل آپ کو کوسچنس بتا دیے گئے تھے اس چیپٹر کے بارے میں۔ اب ایک کوسچن جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے آج، اور وہ ہے رفتن مصدر سے فعل ماضی شکیہ کی گردان۔ ٹھیک، تو یہاں پہ ہمارا فارسی قواعد والا جو چیپٹر تھا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اردو پر فارسی زبان کے اثرات کے بارے میں۔ اس چیپٹر میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ اردو زبان پر فارسی کس طرح سے اثر انداز ہوئی، فارسی کے کیسے اثرات اردو نے قبول کیے ہیں، اور قواعد کی سطح پر بھی اردو زبان پر عربی اور فارسی کے جو اثرات رونما ہوئے، الفاظ اور جملوں کی سطح پر جو ہیں اثرات رونما ہوئے، ان سب کا ہم جائزہ لیں گے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، فارسی زبان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ فارسی چونکہ ایک آریائی زبان ہے اور اس کا تعلق ان آریائی زبانوں سے ہے جو ایران سے وابستہ تھیں، یعنی ایران کی ایک شاخ ہے، ایرانی آریائی زبانوں کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ جنوبی ایران کا ایک خطہ تھا پارس، جس میں بولی جاتی تھی، اور اس کا قدیم نام جو تھا وہ پارسی تھا، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی معرب ہے، اور اس کا جدید نام جو ہے وہ پارسی کی بجائے اب فارسی ہو چکا ہے، اور اس کے مختلف زمانوں میں مختلف نام رہے ہیں، مختلف شکلیں اس نے اختیار کی ہیں، جو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا۔ مثلا اوستائی پڑھی تھی آپ نے، فارسی باستان کے بارے میں پڑھا تھا، پہلوی پڑھی تھی، اور دری۔ جی ٹھیک، تو فارسی زبان نے موجودہ شکل اور موجودہ نام جو ہے وہ 3 صدی ہجری میں اختیار کیا، جب ایران میں اسلام کی آمد ہو چکی تھی۔
اگرچہ اس کا جو ارتقاء کا سفر ہے وہ تقریباً 3300 قبل مسیح میں شروع ہوا تھا، مگر موجودہ فارسی پہلوی کی ارتقاء یافتہ شکل ہے. یعنی اگر آپ موجودہ فارسی میں سے عربی زبان کے الفاظ نکال دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلوی کے بہت ہی قریب ہوگی. اسی طرح سے ایران میں اسلام جب آ گیا تو اس کے بعد عربی کا اثر و نفوذ بہت زیادہ ہو گیا. عربی کو سرکاری دینی علمی حیثیت حاصل ہو گئی، علمی زبان کی حیثیت حاصل ہوئی، اور عربی جو ہے وہ فارسی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی. عربی کے بہت سے الفاظ جو تھے وہ فارسی میں داخل ہو گئے، اور عربی زبان نے فارسی کا جو رسم الخط تھا، جو پہلوی کا رسم الخط تھا، جو قدر مشکل تھا، اس کی جگہ لے لی، چونکہ عربی رسم الخط آسان تھا. پھر ہم بر صغیر کی طرف دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں فارسی جو ہے اس کا ورود مسلمان فاتحین کے ساتھ ہی ہو گیا. یعنی جب مسلمان فاتحین یہاں پر آئے، انہوں نے فتح کیا، تو پھر فارسی یہاں پر داخل ہوئی، اور سندھ میں اور ملتان اور مکران میں اس کا بہت زیادہ رواج ہو گیا. اچھا، مکران کی چونکہ سرحدیں ایران کے ساتھ تھیں، اس لیے اس کا بہت جلدی وہاں پر اثر ہو گیا. فارسی زبان جو ہے اس نے ترویج حاصل کر لی، اور البتہ ملتان جو تھا وہ وہاں سے دور تھا، لیکن ملتان تک جو اثر و نفوذ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تجارتی گزرگاہ تھی، تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی، اور فارسی وہاں پہ ظاہر ہے اپنی ضرورت کے تحت سمجھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی. اور سندھ کے علاقے میں بھی فارسی جو ہے اس کا اثر و نفوذ خاصا رہا. بر صغیر میں فارسی کی ترویج جو ہے وہ اس کا سہرا ہے غزنویوں اور سلاطین دہلی کے سر. انہوں نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لی، فارسی زبان و ادب میں بہت دلچسپی لی، اور ان کے ساتھ جو علماء یہاں پر آئے، جب غزنوی یہاں پر آئے ہیں، محمود غزنوی جس کو کہ اغوا کنندہ علماء کہا جاتا تھا، اس نے لاہور میں جس کو اپنا اس نے مرکز بنا لیا تھا، پائیتخت بنا لیا تھا، اس کو غزنہ خرد کہا جاتا تھا کہ یہ چھوٹا غزنی ہے یا چھوٹا غزنہ. تو وہاں پر اس نے بہت سے علماء اور صوفیاء جو ہے اور شعراء ادبا وغیرہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے جو فارسی زبان تھے، اور وہ یہیں کے اوپر رہ گئے. پھر اس کے بعد مغل پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ، مغل بادشاہ تھا ہمایوں، تمام سب مغل بادشاہوں نے فارسی زبان و ادب کی سرپرستی کی، لیکن ہمایوں کے ساتھ ایرانیوں کی ایک خاصی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہندوستان میں وارد ہوئی مغل دربار میں، اور یوں فارسی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی. اور ہم مغل پیریڈ کو فارسی زبان و ادب کے لحاظ سے بہت ہی اہم ترین دور کہہ سکتے ہیں. اور تقریباً 700 سال تک فارسی یہاں پر سرکاری زبان بھی رہی، اور عام روزمرہ گفتگو کی زبان بھی فارسی ہی رہی، یہاں تک کہ 1835 میں پھر فارسی کی جگہ اردو نے لے لی، اور اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی فارسی زبان جو ہے وہ تنزلی کا، زوال کا شکار ہوتی گئی، اس کا انحطاط شروع ہو گیا. تو جب بر صغیر میں فارسی زبان رائج ہوئی ہے تو یہاں جیسے ایران میں عربی زبان کے ورود سے جو وہاں کی لوکل زبان تھی فارسی، اس پر بہت گہرا اثر ہوا. اسی طرح سے یہاں پر جو بولیاں تھیں بر صغیر میں رائج، ان پر فارسی نے اثر کیا، تو بہت زیادہ اس کے اثرات ہوئے. جیسے اردو کی نشو و نما میں سب سے زیادہ فارسی کا ہاتھ ہے، فارسی نے بہت اہم کردار ادا کیا. اب یہ وہ فارسی تھی جو مسلمان فاتحین کے ساتھ یہاں پر آئی تھی. ہندوستان میں فارسی ایران کے علاقوں، ان علاقوں سے نہیں آئی جو عربی ادبی مراکز تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے
اثر اندازی ہے اور کیا کیا رجحانات جو ہیں وہ اس نے اختیار کیے ہیں. مثلاً اردو زبان میں مصادر کی بہت بڑی تعداد ہندی زبانوں کی ہے، ٹھیک، لیکن کچھ اسماء اور مصادر جو ہیں وہ عربی کے بھی ہیں اور کچھ فارسی کے بھی ہیں جو اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں. جیسے فرمودن ہے، فارسی کا ایک مصدر ہے فرمودن، جس کا مطلب ہے اردو میں فرمانا. اسی طرح بخشیدن ہے، بخشنا. گرم کردن، گرمانا. دفن کردن، دفن کرنا، دفنانا. آزمودن، آزمانا. رنگ کردن، رنگنا. نرم کردن، نرمانا. اچھا، اب یہ جو کرنا اور ہونا ہے اردو مصادر جن کے آخر میں اب نہ آ رہا ہے، تو کرنا اور ہونا ان سے مل کر ان کے مرکب کی صورت میں بہت سے عربی اور فارسی کے اسماء اردو میں مرکب مصادر کی شکل اختیار کرتے ہیں. کل ہم فارسی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مفرد مصادر بھی تھے اور مرکب مصادر بھی تھے. اسی طرح سے اردو میں بھی مرکب مصادر ہیں، اور یہ جو ہے بیسیکلی یہ جو دو بڑے مصادر ہیں اردو کے، کرنا اور ہونا سے مل کر بنتے ہیں. جیسے آزمائش کرنا، فرمائش کرنا، پسند کرنا، یاد رکھنا، تیار کرنا، مزہ جانا، اور آراستہ کرنا، گرفتار کرنا، ملامت کرنا، تاخیر کرنا، اعانت کرنا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بہت سے مرکب مصادر ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، یعنی جن معنی میں وہ فارسی میں رائٹ سے وہی اردو میں بھی نہیں اردو میں بھی وہ منتقل ہو گئے، کیونکہ جو لوگ انہیں فارسی میں استعمال کرتے تھے وہی لوگ انہیں اردو میں استعمال کرنے لگے، اس لیے یہ اسی صورت میں اردو میں رائج ہو گئے ہیں. اور ان مصادر نے جو ہے اردو کے کا دامن بہت وسیع ہو گیا انہی مصادر کی وجہ سے. پھر ہے اسم مفعول. اسم مفعول پیج نمبر اگر آپ 34 دیکھیں تو اس میں اسم مفعول آپ کو نظر آئے گا. اسم مفعول ہے کہ فارسی قواعد میں صفت مفعولی کو اسم مفعول کہا جاتا ہے. اب وہ ہم بناتے کیسے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ فارسی مصدر کی علامت ہے اس کے آخر میں ہمیشہ نون آ رہا ہے. اب نون جب آپ نے ہٹا دیا تو وہ بن جائے گا ماضی مطلق، فعل ماضی مطلق یعنی ماضی سادہ. تو نون ہٹا کے ہم اس کے آخر میں جب ہے لگا دیتے ہیں، جیسے رفتن سے رفت اور پھر رفتے، ہے لگا دیا تو رفتے بن گیا. اب یہ جو ہے رفتے، اس کو ہم اسم مفعول بھی کہتے ہیں اور صفت مفعولی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو اردو زبان میں فارسی کے بہت سے اسم مفعول استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا رفتہ یا رفتگان، یاد رفتگان. اسی طرح فارسی میں ایک مصدر ہے گفتن، اس سے صفت مفعولی بناتے ہیں ہم گفتہ. تو اردو میں بھی گفتہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے دیدہ، دیدہ کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو یوں یہ فارسی سے اردو میں رائج ہو گئے. پھر اردو میں بے شمار اسم مفعول اور بھی ہیں جن کی مثالیں یہاں پہ دی ہیں، جیسے آمدہ، آوردہ، آسودہ، یعنی نون ہٹا کے ہے لگا دیا تو اسم مفعول بن گیا. آلودہ، باختہ، برآمدہ، برگشتہ، برداشتہ، بستہ، پرداختہ، پژمردہ، پسندیدہ، پوشیدہ، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سی مثالیں آپ کے پاس ہیں. خوش آمدید، ہاں جی، خوش آمدید کو ہم خوش آمدید ہی کہیں گے. ابھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے کوسچنس کے آنسرز کی طرف آتی ہوں، سوال جواب کی طرف بعد میں آتے ہیں. آپ لوگ کو جو بھی پوچھنا ہے آپ لوگ پوچھتے رہیں، پھر انشاءاللہ اس کے میں آپ کو جوابات دیتی ہوں. ہاں جی، اسم ظرف کیا ہے؟ فارسی کے بہت سے اسم ظرف ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا ظرف زمان ہوتا ہے، ظرف مکان ہوتا ہے. تو جیسے ہے آباد، لاحقہ ہے نا، تو ہم اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں. جیسے اسلام آباد، حیدر آباد، فیصل آباد جگہوں کے لیے. خانہ اگر ہے تو ہم
اس کو بھی بطور لاحقہ استعمال کریں گے، جیسے خانہ ہے تو مہمان خانہ، غسل خانہ، مے خانہ، چائے خانہ، کمار خانہ وغیرہ۔ دان ہے تو نمک دان، چائے دان، یعنی اردو میں مستعمل جو ہیں۔ پاندان، عطردان، زار، گلزار، چمنزار، لالازار، سار ہے، کوسار، شاخسار، رخسار وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس میں آلہ، فارسی ہی میں جس طرح سے اس میں آلہ ہے تو اردو کے بھی بہت سے اس میں آلہ جو ہے وہ بھی لاحقوں سے بنتے ہیں، جیسے فارسی میں بنتے ہیں نا ایسے اردو میں بھی بنتے ہیں، جیسے قلم تراش، یہ اس میں آلہ بن گیا۔ ناخن تراش اردو میں اس میں آلہ بن گیا۔ روح مال، ریگ مال، اسی طرح سے دان، قلم دان، عطر دان، پان دان، پوش، پردہ پوش، پلنگ پوش، پا پوش، سار پوش، کے دیگچا، چمچا وغیرہ۔ اچھا جی، یہ تو تھے زبان کے اثرات، فارسی زبان کے اردو زبان پر جو اثرات تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی ادب کے اردو ادب پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ مثلا علم بیان، علم بیان سے مراد ہے نا وہ علم جس میں مختلف صنعتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ فارسی مطلب اپنی چیز، اپنی جو بھی آپ معافی الضمیر ہے، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو بہتر انداز میں بیان کرنے کے لیے کچھ صنعتیں آپ استعمال کرتے ہیں، مثلا صنعت تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ، مجاز وغیرہ۔ تو اسی طرح سے فارسی کی بنیاد چونکہ عربی شاعری پر رکھی گئی تھی اور اردو شاعری یا اردو ادب کی بنیاد جو ہے وہ فارسی پر استوار ہے، تو حتیٰ کہ وہاں کی جو اصطلاحات ہیں وہ بھی اور تعریفیں بھی تقریباً ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی ہی ہیں۔ تو چونکہ فارسی شاعری کے زیر اثر رہی ہے اردو شاعری بھی، تو اردو پر فارسی زبان کے تمام جو رائج کی اصطلاحات وہ فارسی زبان کی وہ اردو زبان میں بھی رائج رہی ہیں۔ مثلا وہی تشبیہات استعمال ہوتی ہیں جیسے، اور پھر وہی استعارات ہم استعمال کرتے ہیں جو فارسی میں رائج رہے ہیں۔ اسی طرح سے تلمیحات بھی اسی طرح سے بکثرت استعمال ہوتی ہیں اردو میں بھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تشبیہات اور استعارات جو ہیں وہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو تلمیحات ہیں وہ بھی کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کلام میں اختصار پیدا کرنے کے لیے، یعنی ایک میں کسی بھی تاریخی واقعے کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں۔ مثلا حضرت یوسف کا جب واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یوسف و زلیخا یا صبر ایوب۔ اسی طرح آب حیات جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے سامنے پورا جو ہے وہ اس کا ایک جو روایت ہے وہ ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہے، ضرب کلیم یا چاہے یوسف۔ تو یہ تمام چیزیں جو فارسی زبان میں رائج تھیں، فارسی ادب میں رائج رہی ہیں، علم بیان کی تمام صنعتیں وہ اسی طرح سے اردو زبان و ادب میں بھی رائج ہو گئیں۔ پھر ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں فارسی ترکیب کے بہت سے روزمرہ مستعمل ہیں۔ روزمرہ کہتے ہیں ہم کہ اہل زبان اپنی روزمرہ بول چال میں الفاظ کو جیسے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں روزمرہ۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے محاورہ۔
اب روزمرہ اور محاورے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ محاورے میں الفاظ اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر یعنی مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا محاورہ ہے ناک کٹنا، ٹھیک، تو یہ اپنے حقیقی معنی میں تو نہیں استعمال ہو رہا نا کہ ناک نہیں کاٹا جا رہا، بلکہ اس کا مطلب ہے بدنامی. تو یہ ہے محاورہ. تو روزمرہ میں قواعد کی خلاف ورزی تو ہوتی ہے، لیکن لغوی معنی جو ہے اس میں موجود رہتے ہیں. روزمرہ لغوی معنی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. تو اردو زبان میں فارسی کے بہت سے روزمرے بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا روز بروز، روز بروز، بتدریج، از راہ کرم، خدایا، آب زمزم، در اصل، بلند ترین، خوشبخت، ترقی پذیر، ہوشمند اور اہل دل وغیرہ. اچھا، اب بہت سے اردو محاورے جو ہیں وہ دراصل فارسی محاوروں کا ترجمہ ہوتے ہیں. بہت سے اردو محاورات ایسے ہیں جو ہی فارسی کا ترجمہ ہے. جیسے آب افتادن، آب افتادن فارسی میں ہم کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں منہ میں پانی آنا. ازبر کردن، یاد کرنا، اردو میں بھی ازبر کردن ہم کہتے ہیں. فریب خوردن، فریب خوردن، خوردن کا مطلب ہے کھانا، فریب کا مطلب ہے دھوکا، دھوکا کھانا. الفت کردن، الفت کرنا. امید بستن، امید باندھنا. ایمان آوردن، ایمان لانا. بدگوئی کردن، برا بھلا کہنا، بدگوئی کرنا. تحویل گرفتن، تحویل میں لینا. تلف کردن، تلف کرنا. تشکیل دادن، تشکیل دینا. تقاضا کردن، تقاضا کرنا. رحم کردن، رحم کرنا. عاجز شدن، عاجز ہونا. قدم کشیدن، قدم پیچھے کرنا. نقب زدن، نقب زنی کرنا. تو یہ تھے وہ محاورات، اردو کے وہ محاورات جو دراصل فارسی محاورات کا ترجمہ ہیں. پھر کچھ ضرب الامثال ہیں جو فارسی کے ذریعے اردو میں داخل ہو گئی ہیں اور اردو میں مستعمل ہیں. اور یہ 3 طرح کی ہیں. ایک تو یہ ہے جو مکمل طور پر فارسی میں ہے، پھر کچھ ایسی ہیں جو فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوئی، اور پھر کچھ ایسی ہیں جن میں صرف اس کا فارسی مفہوم جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو اردو میں جو فارسی ضرب الامثال رائج ہیں وہ مختلف صورتوں میں ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی ہیں جو کہ فارسی ترجمے کی فارسی ضرب الامثال جو اردو ترجمے کی صورت میں رائج ہیں. آب آمد تیمم برخاست، یعنی پانی آیا اور تیمم جو ہے وہ اس کی حاجت نہ رہی. پھر جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم کی حاجت نہیں رہتی. پھر آب از سر گزشت، آب یعنی پانی، از سر گزشت، سر سے گزر گیا. بزرگی، بڑائی، بے عقل است نابے سال، بڑائی جو ہے وہ اس کی بنیاد عقل ہے، سال نہیں، آپ کی عمر نہیں. اسی طرح آمدیم بر سر مطلب، کہ ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں. پھر ہے با ادب با نصیب، بی ادب بے نصیب. اردو میں بھی ایسے ہی رائج ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. قہر درویش بر جانے درویش، نقل کفر کفر نہ باشد. یعنی یہ بالکل اسی طرح سے فارسی میں جو ہیں ضرب الامثال یہ ایسی ہی بعین ہی اردو میں رائج ہیں. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. چشم ما روشن، دل ما شاد، اول طعام بعد کلام. حساب دوستان در دل،
زبان خلق نقارہ خدا، مال مفت دل بے رحم، مشتری ہوشیار باش، یک جان دو قالب اور نیکی برباد گناہ لازم۔ تو یہ آپ لوگوں نے یقیناً سن رکھی ہوں گی، اور یہ فارسی ضرب الامثال ہیں جو کہ اردو میں رائج ہیں۔ اچھا، پھر کچھ ایسی ہیں جو ترجمہ ہیں، ٹھیک، جیسے انگشت تحیر، بے دندان گرفت، کہ وہ انگشت بے دندان رہ گیا۔ پھر ہے کہ نیکی می کن و در دجلے انداز، کہ نیکی کر اور دجلے ہے دریا، دریا میں ڈال دے۔ خواب خرگوش می کند، کہ خواب خرگوش میں پڑا ہے۔ مار گزیدے از رسمان می ترسد، مار گزیدے یعنی جو مار گزیدے یعنی جو کہ سانپ کا ڈسا ہوا ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ اور بھی عیب خدا، کہ بے عیب تو صرف خدا کی ذات ہے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو نثر پر فارسی کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ 6 صدی ہجری تک برصغیر میں اردو محض بول چال کی حد تک تھی، اور کہیں اردو الفاظ تھے اور جملے جو ہیں وہ تاریخی تذکروں میں ہمیں مل جاتے ہیں، کہیں ملفوظات کی کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے ارتقاء کا مرحلہ جو ہے وہ طے کرتی رہی 12ویں صدی ہجری تک۔ اب 13ویں صدی ہجری تو یہ یہاں پر آ کر اردو نثر میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد فارسی سے ماخوذ جو مضامین ہیں وہ اردو میں منتقل ہونے لگے۔ اسی صدی میں اردو نے سرکاری زبان کا درجہ بھی اختیار کر لیا، اور اردو نے جو ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ فارسی زبان کی ایک مستحکم تہذیبی روایت تھی جس نے اور اس کے ادب نے اردو ادب پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں، اور تمام قوالب شعری بھی کم و بیش اردو نے فارسی ہی سے اختیار کیے ہیں۔ مثلاً غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، ترکیب بند وغیرہ یہ فارسی ہی سے اس نے اختیار کیا، فارسی ہی سے لیا ہے انہیں، اور تمام اصناف میں اردو شعراء نے فارسی جو اساتذہ تھے ان کی پیروی کی۔ جو شعری تراکیب اردو میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی فارسی ہی کی مرہون منت ہیں، تشبیہات اور استعارات کا جو نظام ہے وہ بھی فارسی ہی سے مستعار لیا گیا ہے، اور بحریں بھی عروض بھی تو فارسی کے جو اساتذہ ہیں ان کی مکمل پیروی کی ہے اردو والوں نے۔ تو اردو میں اب جانتے ہیں کہ فارسی الفاظ جو ہیں وہ تقریباً 60% موجود ہیں اردو زبان میں۔ ان میں اسماء بھی ہیں، صفات بھی ہیں، حروف بھی ہیں، قیود بھی ہیں، اور ایڈوربس بھی ہیں، اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ مطلب کاؤنٹ لیس ہیں، بہت بے شمار ہیں۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً بابا فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی، بیگم اردو میں بھی رائج ہے، فارسی میں بھی، اسی طرح سے تخت پوش بھی، چائے خانے یہ چائے خانہ جس کو ہم کہتے ہیں، رسد اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی رائج ہے، اسی طرح سے رومال فارسی اردو دونوں میں رومال ہے، شراکت، بے مزہ، تیز، قرضدار، تو یہ سب فارسی اور اردو دونوں میں یکساں طور پر رائج ہیں یہ الفاظ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حروف جو کہ فارسی حروف ہیں اور اردو میں رائج ہیں، جیسے از اور تا۔ آپ نے سنا ہوگا از لاہور تا اسلام آباد، کے لاہور سے اسلام آباد تک، از فارسی میں کہتے ہیں سے، اور تا کا مطلب ہے تک، اور از روح کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، ازروع شریعت، ازروع دیانت، بر بھی فارسی کا ہی لفظ ہے، اور یہ ہم اردو میں بھی مستعمل ہے، جیسے بر وقت، بر حق۔ در کا مطلب ہوتا ہے میں، فارسی در کو ہم کہتے ہیں میں، اب در حقیقت
حقیقت یعنی حقیقت میں، در اصل اصل میں، تا یہ حرف علت ہے، تاکہ، اگرچہ بھی استعمال ہوتا ہے ایسے ہی، اے، کاش، مابادا یعنی کہیں ایسا نہ ہو، ہرگز اور ہر چند. تو یہ ایسے حروف ہیں فارسی کے جو کہ اردو میں بھی اسی طرح سے رائج ہیں. پھر ہے کہ اردو میں فارسی کے دخیل الفاظ ہیں. کچھ دخیل سے مراد ہوتا ہے وہ لفظ جو کوئی زبان کسی دوسری زبان سے لے کر اپنا لیتی ہے، یعنی وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ زبانیں آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جڑی ہوتی ہیں. تو ہر زبان نے دوسری زبان سے استفادہ کیا ہوتا ہے. تو جیسے فارسی جب اپنے ارتقائی مراحل میں تھی تو اس نے عربی سے استفادہ کیا اور ترکی سے استفادہ کیا. پھر عربی اور فارسی کے جو تھے ذخیرہ الفاظ، ان کو اصطلاح میں دخیل الفاظ کہا جاتا ہے. اب اس طرح اردو نے فارسی سے الفاظ لیے اور ان کو پھر قبول کیا، اس کا ان الفاظ کے ماخذ کو اہمیت نہیں دی. اسی طرح سے فارسی الفاظ کے ساتھ عربی اور ترکی کا ایک بڑا ذخیرہ اردو میں شامل ہو گیا. عربی کے مقابلے میں ترکی کے الفاظ کم شامل ہوئے، عربی الفاظ زیادہ ہیں، فارسی الفاظ اردو میں زیادہ ہیں. ٹھیک. ہم دیکھتے ہیں کہ عربی اور فارسی الفاظ جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں. جیسے عربی میں زمان ہے، فارسی میں ضمانت ہے. عربی میں قرب ہے، فارسی میں قربت ہے. معنا ہے، عربی میں ہم کہتے ہیں معنا، فارسی میں معنی. خالو. سلامت، عربی میں سلامت، فارسی میں ہے سلامتی. باب یعنی بابت. قبول، قبولیت. صندوق، صندوق. اچھا، اب فارسی میں عربی کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ لفظ عربی میں جن معنی میں استعمال ہوتے ہیں فارسی میں ہو سکتا ہے مختلف معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. جیسے رقیب، عربی میں رقیب کہتے ہیں نگہبان کو. اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے رانا خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں تو اس کا مطلب ہے سرکش. تو یہ معنی میں تصرف ہو گیا، یعنی معنی بدل کے دوسری زبان میں استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اردو میں ہم دریا کہتے ہیں نا، ریور کو کہتے ہیں دریا، تو فارسی میں ہم سمندر کو کہتے ہیں دریا. ٹھیک. تو عربی الفاظ سے فارسی الفاظ بھی بنتے ہیں. جیسے عربی لفظ تھا عظمت، تو ہم نے فارسی سابقہ لگایا، اس کے ساتھ با عظمت بن گیا. ہمت ہے فارسی عربی کا لفظ، تو اس کے ساتھ بھی ہمت. بالغ عربی کا لفظ ہے تو نابالغ. اسی طرح سے عربی کے جو الفاظ ہیں کچھ ایسے کہ ان کے ساتھ ہم نے فارسی لاحقے لگائے. بالکل اسی طرح سے فارسی الفاظ جو ہیں انہوں نے بھی اردو کے جو الفاظ ہیں اس میں تصرفات پیدا کیے. جیسے ابھی فارسی اور عربی کا ہم تقابل کر رہے تھے، اسی طرح سے اردو اور فارسی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک زبان جو ہے وہ دوسری زبان سے اثر قبول کرتی ہے اور اس کی کچھ اسی لیے یہی زبانوں کے زندہ رہنے کی دلیل ہے کہ وہ اپنی دوسری زبان کے الفاظ کو اپنے ہی سانچے میں ڈھال لیتی ہے. اور بعض اوقات اس املا کا، لفظوں کا املا بدل جاتا ہے، بعض کے معنی بدل جاتے ہیں، کہیں ان کا تلفظ بدل جاتا ہے. یعنی زیر زبر پیش یعنی جو حرکات ہیں وہ اردو میں فارسی ہی کی طرح ہیں، لیکن بعض اوقات ان پر تبدیلی بھی کی جاتی ہے. ان میں فارسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ فارسی ہے اس میں ہم نون و نا کا استعمال نہیں کرتے. مثلاً ہے آویزاں، تو ہم آویزان کہتے ہیں فارسی میں. اردو میں آپ تاباں کہتے ہیں، ہم فارسی میں تابان کہتے ہیں. شادماں ہے، اردو میں شادماں نون غنہ کے ساتھ ہے، فارسی میں ہم شادمان کہتے ہیں. اردو میں ہے گراں، فارسی میں ہم گران کہتے ہیں، یعنی نون استعمال کرتے ہیں.
جی ہاں بالکل، جس طرح سے فارسی کی بنیاد جو ہے وہ عربی پر ہے، اسی طرح سے اردو کی فارسی زبان پر ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی میں، اردو میں ہم بڑی یہ استعمال کرتے ہیں نا، تو فارسی میں ہم بڑی یہ نہیں استعمال کرتے، بلکہ جدید فارسی میں ہم چھوٹی ہے یعنی یا معروف جس کو کہتے ہیں ہم، وہ استعمال کرتے ہیں. اب یا معروف جدید فارسی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں یا مجہول ہی استعمال ہوتا ہے، بڑی یہ استعمال ہوتی ہے. ہاں جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حرکات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. حرکات یعنی زبر کی بجائے پیش استعمال ہوتی ہے. زبان، شغل، مذمت، مسرت، مشقت، وسعت. پھر زبر کی بجائے زیر کہیں استعمال ہوتی ہے. جرا، خدمات، شناخت، علاقہ، پیالہ، ریاض، قیام. پھر زبر کہیں استعمال ہو رہی ہے پیش کی بجائے، یعنی ایک زبان میں کچھ استعمال ہو رہا ہے وہ، اور جو ہے اچھا، بعض اوقات حروف کی بھی تبدیلی ہوتی ہے. جیسے قاف کی بجائے ہم فارسی میں غین استعمال کرتے ہیں، جیسے ہے نا آقا، 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 توقا. پھر پے کی بجائے بے استعمال ہوتا ہے، جیسے بادشاہ تھا تو ہم یہاں فارسی میں بادشاہ تھا، اردو میں ہم بادشاہ کہتے ہیں. پوسیدہ یعنی بوسیدہ. پھر کہیں سین کی بجائے سواد کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معنی میں کیسے تصرف ہوا ہے، یعنی معنی میں تبدیل، معنی کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. اب عربی یا فارسی کا لفظ ہے آدمی. فارسی میں آدمی کا مطلب ہوتا ہے آدم سے، آدم کہتے ہیں انسان، اردو میں انسان کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح سے اشتہار، اشتہار کا مطلب ہے مشہور ہونا. اور اردو میں ہم اشتہار کس کو کہتے ہیں؟ جو اعلان ہوتا ہے اخبار میں، اس کو ہم کہتے ہیں اشتہار. اسی طرح سے عربی فارسی کا ایک لفظ ہے برجستہ، جس کے فارسی معنی ہے مشہور ہونا، مشہور. تو اردو میں ہم برجستہ کہتے ہیں موقع محل کے مطابق جو بات کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے زبانوں کے جو میں جو مختلف معنی استعمال ہوتے ہیں ایک ہی لفظ کے. اسی طرح سے تردد، تردد عربی یا فارسی کا لفظ جو ہم آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں اس کا مطلب ہے تذبذب. اسی طرح اور بہت سے الفاظ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو لفظ سازی پر فارسی کے کیا اثرات ہیں. اب چونکہ اردو اتنی قدیم زبان نہیں ہے اور اس کا شمار نسبتاً جدید زبانوں میں کیا جاتا ہے، تو اس میں نئے الفاظ، نئی اصطلاحات اور نئی تراکیب ظاہرہ وضع کرنے کی ضرورت ہمیں رہتی ہے ہمیشہ. تو لفظ سازی کے سلسلے میں بھی فارسی زبان نے اردو کی بہت رہنمائی کی ہے. یعنی اردو کی تشکیل میں فارسی کا سب سے بڑا حصہ لفظ سازی ہے. یعنی فارسی لفظوں کو استعمال کر کے نئے الفاظ یہاں پر بنائے جاتے ہیں. اردو میں فارسی سابقوں اور لاحقوں کا استعمال کیا جاتا ہے نئے الفاظ بنانے کے لیے. جیسے ہے پا، یعنی جو فارسی الفاظ جو بطور سابقہ رائج ہیں، پا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ پا سے اردو میں پابند ہے، پامال ہے، پازیب ہے، پابندی ہے. اسی طرح زود، زود اثر، زود ہضم، زود نویس، زود رنج. پھر پنج، پنج گانا، پنج روزہ، پنج تن، پنج عیب. سر، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ فارسی لاحقوں سے مل کر بن رہے ہیں. سر سے سراسر، سرحد، سرگزشت، سربراہ اور ایسے بے شمار الفاظ. پھر کچھ ایسے فارسی الفاظ ہیں جو اردو میں بطور لاحقہ رائج ہیں، جیسے ہے آزار تو مردم آزار. اسی طرح آزمائی ایک
فارسی لفظ ہے. اور اردو میں تقدیر آزمائی، ہمت آزمائی، حوصلہ آزمائی، قسمت آزمائی. افروز، جلوہ افروز، رونق افروز، انجمن افروز. آفرین، جان آفرین، ناز آفرین، معنی آفرین. بخش، تسلی بخش، فرحت بخش. برداشتہ، دل برداشتہ، قلم برداشتہ. اور پذیر، ترقی پذیر، زوال پذیر، سکونت پذیر. پھر ہے دان، ریاضی دان، نادان، سخندان. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی کے ایسے الفاظ جو فارسی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بطور لا کا استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہے نا الف نون، یہ تانیث کے لیے استعمال ہوتا ہے. شیخانی، مہترانی، مغلانی. پھر علامت جو مصدر کی، جو اردو علامت، اردو مصدر کی علامت ہے نا. جیسے بخشنا، نرمانا، ورگلانا. اسی طرح سے نی جو ہے علامت تانیث ہے. جیسے استانی، شیرنی، فقیرنی. اور یہ یا تصغیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ استعمال ہوتی ہے. جیسے پیالی، تختی، شیشی، دیگچی. اور یہ نون غنہ جیسے برکتیں، وسعتیں، یادیں اور رحمتیں وغیرہ. تو یہ تھا کچھ ایک اجمالی سا جائزہ، مختصر سا جائزہ جو فارسی زبان نے اردو زبان پر مرتب کیا، جو اثرات فارسی ادب کے اردو ادب پر ہوئے، فارسی شعر کے اردو شاعری پر ہوئے، اور فارسی نثر نے اردو نثر پر جو اثرات مرتب کیے. اس کے لیے جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کرنی ہے، جو سوالات ہیں وہ آپ کے بکلیٹ میں تحریر ہے. مثلا سوال نمبر 1 آپ دیکھیے کہ فارسی ضرب الامثال نے اردو ضرب الامثال کو کس طرح سے متاثر کیا، اس کی وضاحت کیجیے. پھر اردو شعر و ادب پر فارسی کے اثرات کا جائزہ لیجیے. پھر اردو میں فارسی کے دخیل الفاظ پر تفصیلی نوٹ لکھیے. پھر لاحقے اور سابقے کیا ہوتے ہیں، ان کی تعریف اور ان کی 5 مثالیں آپ نے دینی ہیں. پھر اردو لفظ سازی پر فارسی کے کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ بھی مختصراً بتانا ہے. کچھ معروضی طرز کے سوالات آپ کو کرنے ہیں. مثلاً جو شارٹ آنسر کوسچنز ہوں گے اس میں یہ ہے کہ مختلف ادوار میں فارسی کن کن ناموں سے موسوم رہی، کہ ہم سب سے پہلی کلاس میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. پھر ابتدا میں فارسی نے برصغیر کے کن علاقوں میں رواج پایا. برصغیر میں فارسی کی جگہ کس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا. دخیل الفاظ سے کیا مراد ہے. فارسی کی بدولت اردو میں کون کون سی اصناف نظم و نثر رائج ہوئیں. پھر کوسچن نمبر 3 ہے کہ اردو زبان نسلی اور خاندانی اعتبار سے ڈیش زبان ہے. فارسی حروف تہجی کی تعداد ڈیش ہے. فارسی شاعری کی بنیاد ڈیش شاعری پر رکھی گئی، اور زیر زبر اور پیش کو اصطلاح میں ڈیش کہتے ہیں. تو یقیناً آپ سب لوگ ان کے جوابات سے آگاہ ہیں. جی ہاں جی، اب میں آتی ہوں. یہاں پر ہمارا آج کا جو ہے ورک شاپ اس کا اختتام ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کے جو کوسچنس ہیں اس کی طرف آ رہی ہوں. آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے اس سلسلے میں تو ہاں جی دیکھ لیتی ہوں کیا کیا آپ لوگوں کے سوالات ہیں. ہاں جی